السلام علیکم پروگریسو پاکستان. ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے ایکسپیرینس کے ساتھ زین علی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر. سامعین آپ سنتے ہیں پروگرام پروگریسو پاکستان منڈے ٹو فرائیڈے 2 بجے سے 3 بجے تک. اور اس پروگرام کا خاصہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت سے مہمان. کبھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, پروفیسرز ہیں, بزنس مین ہیں, ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز آپ تک اور ہم تک ڈلیور کرتے ہیں. اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کال کریں گے اور ایس ایم ایس کریں گے 0334 19 66 9 66 پہ. ساتھ ہی ساتھ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0333994524 پہ, اور فیس بک کا آفیشیل پیج ہے اسے لائک کر سکتے ہیں ٹفینس ایف ایم 96.6 کے نام سے. سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ریڈیو ٹفینس ایف ایم 96.6. سامعین کہتے ہیں کہ صحت سب کچھ ہے, لیکن اگر ہمارے بچے جو ہیں صحت مند ہوں گے تو ہمارا آنے والا معاشرہ بھی صحت مند ہوگا. اور اگر ہماری مائیں صحت مند ہوں گی تو ہمارے بچے بھی صحت مند پیدا ہوں گے. اب یہ ایک ایسی چین ہے کہ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے, اور اس چین کو سمجھانے کے لیے اور کہہ لیں کہ اس کے پریکاشنز, اس کے سمٹمز, اس کے فائدے, اس کے نقصانات ہمیں بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے گیسٹ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر شفق کامران, کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں. اگر میں عام زبان میں بات کروں تو ماں اور بچے کی صحت کی ماہر ہیں. ان کے نام پر 3 پبلیکیشنز ہیں, اور وہ تینوں پبلیکیشنز انہوں نے اسی چیز پر لکھی ہیں کہ ماں اور بچے کی صحت کو کس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اور وہ مائیں جو دل کے عارضے میں مبتلا ہیں وہ کس طرح سے سروائیو کر سکتی ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام زین, کیا حال ہیں؟ الحمد للہ. میں آپ سے میم سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم چائلڈ ہیلتھ پر یا نیولی بورن جو چائلڈ ہے اس کی ہیلتھ پر اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس کلچر کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ان ایوری کمیونٹی, ہر معاشرے میں ضروری ہے کہ کچھ پرابلمس کو پہلے سمجھ لیا جائے کہ کیوں ہم ان مسائل کا بار بار شکار ہو رہے ہیں, کیوں بیبیز جو ہیں وہ برتھ کے ٹائم پہ یعنی کہ پیدائش کے ٹائم پہ یا پیدائش کے بعد پرابلمس کا یا بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں یا سروائیو نہیں کر پاتے. تو اگر ہم بیسکس میں جائیں, بالکل بنیادی چیزیں ہیں جس میں ماں کی صحت ہے, ذہنی بھی اور جسمانی بھی. تو اگر ان دونوں چیزوں کو کنسیڈر کیا جائے یا ان دونوں چیزوں کا خیال کیا جائے تو میرا خیال ہے 50%, آدھے سے زیادہ مسائل بچے کی صحت سے جو متعلقہ ہیں وہ ہم ان پہ قابو پا سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو میم انوائرمنٹل کنڈیشنز وہ کیا سوٹیبل ہو سکتی ہیں؟ انوائرمنٹل کنڈیشنز کیا ہیں جو ایک ماں اور بچے کو پرووائڈ کرنی چاہیے اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو, کہ ان کی صحت جو ہے وہ بیٹر رہے؟ جی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی جو زیادہ تر چیزیں فالو کرتی ہے یا تو بہت زیادہ ویسٹ کو یا مغرب کو فالو کرتی ہے, لیکن جہاں ماں اور بچے کا تعلق آتا ہے تو جہاں پہ ایک لیڈی یا ایک خاتون جب کنسیو کرتی ہے یا پریگننٹ ہوتی ہے تو بہت ساری فرسودہ رسومات اور فرسودہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں جو کہ ماں کوئی اچھی خوراک میں رکاوٹ بنتی ہیں, اچھے ماحول میں رکاوٹ بنتی ہیں. پھر ایک یہ جو ہے کہ لڑکی پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو, سو ایک مینٹل سٹریس اور پھر الٹیمیٹلی جسمانی سٹریس بھی ہے وہ اس کے ساتھ, کہ مدر خود ہی اسی دوڑ میں لگ جاتی ہے. اب ایک بیٹا ہے تو وائی ناٹ 2, مطلب 2 ہو جائیں. اور پھر جی ان ایوری کنڈیشن نارمل ڈلیوری کرانی ہے, سزیرین کیوں ہوا, یا اگر کسی کا خدا نخواستہ حمل آگے نہیں چل سکا تو بجائے اس کے کہ اس کی وجوہات کو دیکھا جائے, اس کی بجائے کچھ اور باتیں اس کے اوپر لگا دی جاتی ہیں جس کا کہ کوئی تعلق نہیں جو ہے ہوتا. وہ جی کافی پریویل کرتی ہے. آپ نے بات کی جینڈر ڈسکریمنیشن کی, تو میں اسی پر آپ سے اس پہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے, جی تو کیا رجحان کچھ بہتر ہوا ہے یا ابھی بھی سیم لوگوں کے اسکول آف تھاٹ ہے؟
دیکھیں اسکول آف تھاٹ تو آہستہ آہستہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ ابھی بڑی جس بات کو دینی چاہیے، فوقیت دینی چاہیے، وہ یہ ہے، اور کافی سارے لوگوں میں اب یہ اویئرنیس آ بھی رہی ہے کہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، مدر اور بیبیز کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ان معاملات میں سفر کر کے بھی آتے ہیں، مطلب دور دراز علاقوں سے بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ڈاکٹرز یا اپنے جو ہیلتھ سے متعلقہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ بھی رہتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں جیسے اور چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہے، تو اس کے بارے میں اویئرنیس آ رہی ہے، اور یہ بڑا اچھا پازیٹیو پوائنٹ ہے. لیکن ابھی بھی کچھ چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کچھ چیزوں کو بار بار زیر بحث لانے کی ضرورت ہے تاکہ اس معاملے میں بہتری کی جا سکے. صحیح ہے. چلیں جی سامعین، ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں. آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں مجھے موصول ہوں گے 0334196666 پہ. اور میم ڈائٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیے، کیونکہ عام طور پر جو زیادہ تر سوالات آتے ہیں یا کنسلٹیشن جس کی زیادہ تر لی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک پریگننٹ وومن ہے، وہ اپنی ڈائٹ میں کیا چیزیں شامل کرے، ڈائٹ کو کیسے کنٹرول کرے، اور پھر ایک نیولی بورن چائلڈ ہے اس کی ڈائٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اس وقت دو طرح کی کلاسز ہیں. ایک وہ کلاس جس کو کہ کھانے پینے کے لیے کافی زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، لائک ایک ٹائم کا کھانا بھی لینا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے یا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. پھر گھر میں افراد کی تعداد زیادہ ہے تو ماں تک اتنی جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے یا ضرورت ہے اس سے کم مقدار اس کو ملتی ہے کھانے کے لیے. ایسی خواتین کو میں یوزلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ گھر کا بنا ہوا کھانا جس میں کہ روٹی ہے، چاول ہے، اور اگر ہفتے میں 1 یا 2 بار وہ گوشت افورڈ کر سکیں تو وہ یہ ضرور لیں. اور جہاں کہیں پھل ایڈ کرنا چاہیں تو پھل ایڈ ضرور کریں جتنی بھی ان کی قوت خریداری ہے. اور دوسری کلاس وہ ہے جہاں پہ ایکسیس آف فوڈ ہے، یعنی کہ افراط ہے جہاں پہ، اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ جنک فوڈ کا استعمال، یہ بھی ان ہیلدی ٹرینڈ ہے اور ماں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جب لڑکیاں موٹاپے کا شکار ہوں تو وہ بھی بہت سارے جسمانی مسائل سے گزرتی ہیں اور وہ الٹیمیٹلی بچے میں بھی موٹاپے کا باعث بنتے ہیں. ان کے لیے بھی یہی ریکمنڈیشن ہے کہ زیادہ فروٹ کا استعمال کریں. اس کے علاوہ کہیں کہیں وائٹ میٹ جیسے چکن یا فش ہے، اور آئلی فوڈ سے اوائڈ کیا جائے. شوگری فوڈ جو کہ اب ہمیں بڑا پسند ہے آج کل، اس سے تو میں دونوں کلاسز میں کہتی ہوں کہ اوائڈ کریں، کیونکہ دونوں صورتوں میں یہ شوگر کا اور پھر اس کے بعد شوگر کے ساتھ ہونے والی کئی پیچیدگیوں کا باعث بنتا ہے. اور الٹیمیٹلی بیبی میں بھی اب یہی ٹینڈنسیز آگے دیکھی گئی ہیں. بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کے بعد آہستہ آہستہ عمر بڑھتی جاتی ہے، 5 سال، پھر 7 سال، پھر 9 سال. ان سب بچوں میں دیکھا یہی گیا ہے کہ ان میں جینیٹک ٹینڈنسیز اب آ رہی ہیں موٹاپے کی وجہ سے یا بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے. صحیح ہے. لیں جی سامعین، یہ بہت ہی خوبصورت سا پوائنٹ ہم تک پہنچا ہے کہ ڈائٹ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ہر طبقے کے افراد کے لیے ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت سے جو چیزیں ہیں وہ بتائی ہیں. اچھا میم، ایک سائیکالوجیکل سٹریس ہوتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی ماں پہ بھی، اور جب بچہ بورن ہوتا ہے تو اس پر بھی ہمارے جو سوشلی سائیکالوجیکل افیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو سائیکالوجیکلی کس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے ہمارے اس سوسائٹی کو، کس طرح سے سائیکالوجیکل انوائرمنٹ کیا دینا چاہیے؟ اچھا، اس میٹر میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کے پاس کپل کوئی آئے، میاں بیوی جب آئیں، آپ ان کے کنسرن ضرور ایک بار پوچھ لیں، ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے نرس یا ایز اے ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹ آپ کہہ لیں، دائیاں ہیں جیسے ہماری، وہ ان کے کنسرن ضرور ایک بار ڈسکس کر لیں. وہ ڈسکشن سے ہی آدھی ریلیکسیشن آ جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ جو اپنے تجربات ہیں، ہر خاتون جو ہے اس کی آگے آنے والی بہو یا بیٹی ہے، وہ اپنے ایکسپیرینسز ان سے شیئر کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ وہ ان کے مطابق چلیں. اچھا، رادر دین یہاں پہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو پازیٹیو وے میں اس کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیے. سائیکولوجیکل سٹریس تو آپ تبھی کم کر سکتے ہیں بات کر کے. اگر آپ خاتون کو موقع دیں بات کرنے کا، اس کی کیا خواہشات ہیں یا وہ کیا سوچتی ہے اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچوں کو کیسے وہ پروان چڑھانا چاہتی ہے، اگر یہ چیزیں اس سے ڈسکس کریں تو ڈیفینیٹلی یہ بہت پازیٹیو ہوں گی. اس میں کوئی بہت بڑی ورک شاپس کرنے کی، کانفرنسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں آپ ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ ایک حاملہ لڑکی جب آئی ہے
تو اس کو ہیپینس کے پیغام دیں, اس کو کہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے یہ, اور آپ دیکھیں کہ وہ آدھی خوش ہو جائے گی اسی کے ساتھ. اور جب وہ لڑکی خوش ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے اس کا مینٹل سٹریس بھی کم ہو جائے گا, فزیکل سٹریس بھی کم ہو جائے گا. اگر وہ کسی پرابلم کا شکار ہو رہی ہے, لائک اس کو بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے, یا جس کو کہتے ہیں وہ کہہ آتی ہے جی بہت زیادہ, صرف اتنے سمپل سے مسئلے میں ہی خواتین اس کو بہت زیادہ الجھا دیتی ہیں. الجھانے کے بجائے آپ اس کو ریکمینڈ کریں کہ بھئی تم کچھ پینے والی چیزیں زیادہ لے لو, یا جو تمہیں دل کرتا ہے تم وہ لو, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. سو ہاف آف دا پرابلم تو وہیں سالو ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کی جو ٹیک کیئر کرنی ہے اس میں ہم کتنی زیادہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کر لیتے ہیں, رادر دین سمپل چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ صاف ستھرے ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا جائے, پراپرلی کور کیا جائے. ہر جو پرسن باہر سے آ رہا ہے وہ پہلے اپنی ہینڈ واشنگ کرے یا ہاتھ دھوئے اور پھر ہی بیبی کو ٹچ کرے. تو کتنی سمپل چیزیں ہیں یہ یہاں پہ. اس کے علاوہ بیسک ویکسینیشن ہے کہ اس کو حفاظتی ٹیکے لگوائے جائیں, ماں کو انکریج کریں وہ اپنا اس کو دودھ پلائے, تو اسی کے ساتھ بیبی کی ہیلتھ بہتر ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں بالکل سمپل چیزیں ہیں, کوئی ایسی مشکل بات ہے نہیں. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا پروموٹ کریں ان چیزوں کو اور لوگوں کو بتانا شروع کریں تو آئی تھنک ہر کسی کو اچھا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جی ہیلدی ہو, ہمارا گھر ہیلدی ہو, ہر ایک کو اچھا لگے گا. اوکے جی, سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفق کامران, ایک کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں, آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ان سے مزید ہم سوالات بھی کریں گے. ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام پروگریسو پاکستان. یہ پروگرام آپ سنتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے 2 بجے سے 3 بجے تک. 0334196666 پر آپ لوگوں کے پیغامات اور کالز مجھے موصول ہوں گی. آپ ساتھ ہی ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں, ریڈیو ٹپینز FM 96.6 کو. میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر شفق کامران, ایک کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں, اور آج ہمیں بہت ہی مفید مشورے جو ہیں وہ ان کی جانب سے مل رہے ہیں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے. تو میم ویکسینیشن کے حوالے سے ایک آپ کائنڈلی ضرور بتائیں کہ ویکسینیشن ایک بچے کی, ایک ماں کی کس طریقے سے کیری آؤٹ کی جا سکتی ہے؟ جی ایسا ہے کہ برتھ کے بعد بیبی کی جو ویکسینیشن ہے, ابھی تو یہ سارے پاکستان میں پروگرام چل رہا ہے اور لوگ اس کو بڑا اچھا فالو کر رہے ہیں. بہت بہتری دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگوں کی ایک مخصوص تعداد سے آہستہ آہستہ وہ تعداد بڑھ رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ ویکسین ہمارے پاس فریلی اویلیبل ہے, ہمارے ہاسپٹلز میں آ رہی ہے, اور اویئرنیس بھی ہے اب لوگوں کو, اور بیماریوں کے بارے میں بھی لوگوں کو تھوڑا سا ہے کنسرن کہ ہمارے بچے بیمار نہ ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو ویکسین کا ہمارے پاکستان میں اس ٹائم پہ پروگرام چل رہا ہے اس میں فرسٹ ٹائم یعنی کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو ویکسین ہے وہ اسی وقت دے دی جاتی ہے, جو کہ ٹی بی سے متعلقہ ہے, اس کے علاوہ پولیو سے متعلقہ ہے, اور ہیپاٹائٹس بی سے متعلقہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے اس کو اسی وقت حفاظتی ڈوز اس کی دے دی. اس کے بعد جو دوسری ڈوز ہے وہ 6 ہفتے پہ یعنی کہ پیدائش کے 6 ہفتے پہ 1.5 ماہ پہ لگے گی. اس میں بھی پولیو کی ویکسین شامل ہے, نمونیا کی ویکسین شامل ہے. اس کے علاوہ روٹا وائرس جو کہ بچوں میں بہت کامن کاز ہے ڈائریا کا, یعنی کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے بچوں کا, اسہال یا دست کی بیماری جس کو بولتے ہیں, اور یہ بڑی خطرناک قسم کا وائرس ہے کیونکہ یہ کافی سارے بچوں میں کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں کرتا ہے, اور اکثر بچے جو ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. سو یہ اس میں شامل ہے. تھرڈ جو ڈوز ہے وہ 10ویں ہفتے پہ ہے, اس میں بھی ہمارا پولیو شامل ہے, اس کے علاوہ نمونیا ہے, اور ایک 5 ویکسینز کا کمبینیشن ہے جو کہ مخصوص بیماریوں سے بچاتا ہے. چوتھی جو ڈوز ہے وہ 14ویں ہفتے پہ ہے, سملر وہی جو پہلے ڈوز تھی اسی کو دوبارہ دیا جائے گا, وہی ساری بیماریوں سے متعلق ہے. 5ویں جو 9ویں مہینے پہ وہ میزل سے متعلقہ ہے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ جو ہے وہ بوسٹر ڈوز ہے, اور وہ بھی ہمارے میزل سے ہے, مطلب جو دانے نکل آتے ہیں بچوں کو بخار, تیز بخار کے ساتھ, اور اس کو ہم خسرہ بھی بولتے ہیں عام زبان میں. سو یہ ویکسین, اگر یہ بیسک ویکسینز ہیں, اگر ان کو فالو کیا جائے تو بچے بہت ساری بیماریوں کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں. ہیلدی بچے ہیلدی کمیونٹی, یہی ہمارا میرا خیال ہے سلوگن ہے. اسی کو ہم چاہیں گے کہ ہیلتھ کے پلیٹ فارم سے اسی کو آگے لے کے چلیں. صحیح. اچھا میم, آج کے اگر ہم ٹائم میں بات کریں, یہ جو چند ہفتے گزر رہے ہیں, مہینہ گزر رہا ہے, ڈینگی کے بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ پنجاب میں دیکھنے کو آئے ہیں. تقریباً 6000 to 7000 ڈینگی کیسز ہیں, اور ڈیتھس بھی جو ہیں وہ ٹول رائز کر رہا ہے. تو اس سیناریو میں جو پریگننٹ وومن ہیں یا نیولی بورن چائلڈ ہیں, ان کو کس طریقے سے حفاظتی اقدامات لینے چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کمیونٹی میں اس ٹائم پہ ڈینگی کا بہت زیادہ لوگ شکار ہیں
تو کوشش کریں کہ آپ رپورٹ کریں, گورنمنٹ کو رپورٹ کریں یا آپ کے جو نزدیکی ہیلتھ سے متعلقہ عملہ ہے, تاکہ وہاں پہ اسپریز وغیرہ ہو سکیں. اگر گھروں میں پانی کے آپ صاف نکاسی کا سسٹم بہتر کر سکیں, یا ایریاز میں جہاں پہ پانی کھڑا ہے خاص طور سے بارشوں کے بعد, یا وہاں پہ کوئی اور پرابلم ہے نکاسی آپ کے, اس کو امپروو کریں, کیونکہ یہی سورس ہے اس مچھر کی گروتھ کا, جو کہ صرف ایک وائرس ہے ڈینگی جس کو لے کے کیری کر کے چلتا ہے, ایک انفیکٹڈ آدمی سے دوسرے ہیلدی پرسن میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. اب یہ ہے کہ ملیریا سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ بخار تقریباً ایک ہی جیسا ہے کہ تیز بخار ہوگا, سر میں شدید درد ہوگا, آنکھوں میں درد, اس کے علاوہ جسم کا کپ کپانا, جسم میں شدید تکلیف ہے. حاملہ عورتوں کے لیے یہ تھوڑا سا ڈینجرس ہو سکتا ہے ملیریا کی طرح, کیونکہ سم ٹائمز ایسے دیکھا گیا کہ جن علاقوں میں بہت زیادہ ملیریا کامن تھا وہاں پہ ماؤں کو بہت زیادہ خون کی کمی ہو گئی, اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ وہ بچوں کو بھی ٹرانسفر ہو گیا ملیریا, برتھ سے پہلے ہی ٹرانسفر ہو گیا یا برتھ کے دوران. تو پھر ان میں تو اسپیسیفک پریکاشنز لیے جاتے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں ابھی وہ اسٹیٹس نہیں ہے, لیکن پھر بھی چونکہ اب کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ جو متاثرہ افراد ہیں ان کو ذرا سیپریٹ کر دیا جائے, تاکہ مچھر جو ہے وہ کاٹ کے ہیلدی پرسنز میں نہ ٹرانسفر کرے. دوسرا, مچھروں کی گروتھ کو روکنے کے لیے آپ اپنے ایریا میں بتا کے اسپریز وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں, اس سے مچھروں کی گروتھ کام ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی وہ کام ہو جائے گا. تیسری چیز ہے کہ اگر ماں میں سسپیشن ہے یا شبہ ہے کہ اس کو تیز بخار ہو رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ جسم میں دردیں ہیں اور وہ ساری علامات جو ڈینگی کے ساتھ ہوتی ہیں, تو فوراً آپ کو اپنے نزدیکی ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اسپیسیفک اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی تشخیص کے لیے, کیونکہ اکثر اوقات جو خون جمانے والے خلیے ہیں ان کی تعداد کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس صورت میں حاملہ عورت کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے, یعنی کہ خون پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے جو کسی بھی جگہ سے ہو سکتا ہے. اس صورت میں پھر ہم ان کو پلیٹلیٹس بھی لگاتے ہیں, لیکن ابھی تو اس وقت پلیٹلیٹس کی ریکمنڈیشن ہے نہیں, صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بخار کے لیے میڈیسنز دیں, جسم درد کے لیے میڈیسنز دیں اور ان کو تھوڑا آئسولیٹ کر دیں. سو اگر کسی ایریا میں ایسے پرابلم ہے تو رپورٹنگ کرنے سے بہت ساری چیزیں ان کو پتہ چل جائیں گی, کیونکہ گورنمنٹ بھی تو سرٹن اسٹیپس لے رہی ہے اس ٹائم پہ, وہ بھی کافی ویجیلنٹ دیکھ رہے ہیں اس بات کو. اور باقی یہ کہ بیبی کی پھر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ امپروومنٹ ہوگی اگر مدر کا جلدی ڈائگنوسس ہو جائے گا. سو اس میں ارلی تشخیص سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. صحیح ہے. اچھا میم, دوسری چیز ایک آپ ہی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ خون کی کمی, انیمیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انداز سے اپنے لینگویج میں ہمارے سننے والوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس مسئلے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی اچھا, خون کی کمی کی کئی وجوہات ہیں جس میں خوراک کی کمی شامل ہے, اس کے علاوہ مخصوص خون کی بیماریاں ہیں, جینیاتی پرابلم ہیں, اور خوراک کی کمی میں بھی یہ ہے کہ فولاد کی کمی ہے اور کچھ وائٹامنس کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ انیمیا یا خون کی کمی کی شکار ہوتی ہیں خواتین. اب ہمارے معاشرے میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ فولاد کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم زیادہ آ رہا ہے, اور یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ عموماً ایسا سوچا جاتا تھا کہ ایک خاتون جو 2 یا 3 بچے پیدا کر چکی ہے اور اس نے اچھی جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں لی ہیں یا اس کو اچھے سپلیمنٹس یا اچھی خوراک نہیں ملی, تو اس کے چونکہ باڈی کے سارے ذخائر یا ریسورس ختم ہو گئے ان 2-3 پریگننسیز کے دوران, تو جی اب اس کو خون کی کمی ہو جائے گی. لیکن اب ایک بہت بڑی تعداد ہے لڑکیوں کی جو پہلے ہی حمل میں اتنی خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ نوبت بلڈ لگوانے تک پہنچ جاتی ہے. میرا خیال ہے اس معاملے میں بھی صرف ایجوکیشن کام آئے گی, تھوڑی سی اویئرنیس لوگوں کو دی جائے کہ اچھی خوراک ہے کیا. اس میں فروٹس ہیں, سیب ہے, کھجور کا استعمال ہے جو کہ ہمارے سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ پالک کا استعمال ہے, دالیں ہیں کئی طرح کی. اگر ہم لوگ گوشت خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہم ان کے تھرو بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور باقی یہ کہ معیاری ڈائٹ, گھر کی بنی ہوئی, جنک فوڈ اوائڈ کریں, تو اس کے تھرو لڑکیاں جو ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہونے سے بچ سکتی ہیں. خون کی کمی کا جو لڑکی شکار ہو جاتی ہے, نو ڈاؤٹ اس کو ہم سپلیمنٹ دے دیتے ہیں, دوائیاں آج کل مارکیٹ میں بڑی آ رہی ہیں, اویلیبل ہیں, وہ شروع سے ہی سٹارٹ کرا دی جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے آپ بڑے آرام سے گھر میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے ماں کی اپنی صحت بھی بہتر ہوگی. خون کی کمی کی وجہ سے وقت سے پہلے دردیں لگنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے, تو ان دردوں سے بھی بچا جا سکتا ہے, یعنی کہ ٹائم سے بچے پیدا ہوں گے. پھر کیا ہے کہ یہ اوور آل بچے کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. بیبی کی گروتھ, بیبی کی پیدائش کے بعد جیسے جیسے آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا سفر گزرے گا, اس کی یادداشت, اس کا بیہیویئر,
اس کا اٹینشن، فوکس، ان سب چیزوں کو انیمیا متاثر کرتا ہے. تو اگر آپ چاہیں کہ بچے کی ہیلتھ بڑی اچھی رہے تو یہ نہیں کہ وہ بچہ بہت موٹا ہو، صرف ماں اچھی ہیلدی ڈائٹ لے، اچھی خوراک لے، اور جہاں ضرورت پڑے وہاں سپلیمنٹس کا استعمال کریں، اور اسی سے آپ بیبیز کی بھی ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں. صحیح میم. ہم جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا ویک جو ہے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھی تھوڑا بات کریں کہ پریگننٹ وومن جو ہیں ان پہ بریسٹ کینسر کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جی ایسا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت کم تعداد ہے ایسی خواتین کی، کیونکہ ماشاءاللہ ہم اسلامی معاشرہ ہیں، ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہمارے عورتیں جب بچے پیدا کرتی ہیں تو وہ بریسٹ فیڈ کرواتی ہیں. بریسٹ فیڈ کروانا ہی ایک بہت بڑی جس کو کہتے ہیں بریسٹ کینسر سے بچنے کی ضمانت ہے ایک طرح کی. اس کے ساتھ بریسٹ کینسر کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. تو عموماً حمل کے دوران بریسٹ کینسر والی خواتین بہت کم تعداد میں ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری وہ خواتین جن میں یہ پرابلم ہو گیا ہے یا جو اس کا شکار ہو رہی ہیں، جن کی چھاتیوں میں گلٹیاں ہیں یا اس سے گلٹیوں سے متعلق کوئی مسائل ہیں، ان کے لیے میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ چھاتیوں کا معائنہ ضرور کروائیں، کم از کم سال میں ایک بار. جو کنواری بچیاں ہیں ان کے لیے ظاہری بات ہے یہ سب باتیں کہنی بڑی ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن اگر وہ کسی پرابلم کا شکار ہیں، ان کو چھاتی میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے، تو انہیں اپنی والدہ سے یا اپنی بہن سے ضرور شیئر کرنی چاہیے تاکہ وہ پراپر جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ اس کو بھیجا جا سکے. اور جو عام خواتین ہیں جن میں شادی شدہ خواتین ہیں یا ہماری بزرگ خواتین ہیں، ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ چھاتیوں کا معائنہ ضرور کروائیں سال میں ایک بار. 3 سال بعد ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے چھاتیوں کا جس کو میموگرافی بولا جاتا ہے. ایک خاص عمر کے بعد وہ ضرور کروا لینا چاہیے. اسی سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ چھاتی میں کہیں کوئی مسائل کا شکار تو نہیں ہو رہے. بہرحال حاملہ خواتین میں بریسٹ کینسر جو ہے وہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے. اگر خدا نخواستہ کسی عورت کو چھاتی کا مسئلہ ہو، اس میں سب سے بہتر تو یہی ہے کہ اسپیشلسٹ کے پاس پھر جایا جائے اور انہی سے مزید مشورہ لیا جائے کہ پریگنینسی کے ساتھ کینسر کا مسئلہ ہے یا چھاتی میں گلٹی کا مسئلہ ہے، ضروری نہیں کہ وہ کینسر ہو، تو پھر اسپیشلسٹ کی رائے ضرور لی جائے اس کے بارے میں. اس کے تھرو ہی وہ پھر پیچیدگیوں سے بچ سکتی ہیں. صحیح. اچھا سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میم میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا آخری پیغام ہمارے سننے والوں کو، پیرنٹس کو، خواتین کو ضرور دیں پلیز. جی میں تمام خواتین سے بس یہی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو جتنا ہو سکے ایجوکیٹ کریں، جتنی ہو سکے ان کو اویئرنیس دیں صحت کے بارے میں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم اپنے گھروں میں بات نہیں کرتے، تو ہمیں ضرور کسی نہ کسی اینگل سے جو ان کے لیے کمفرٹیبل ہو بات کرنا، وہ ضرور یہ باتیں ڈسکس کریں. اگر بچیوں میں کوئی مسائل ہیں جو گائنی سے متعلقہ ہیں تو وہ ضرور ان سے پوچھیں، ان کو مشورہ دیں اس کے بارے میں، اور جہاں ضرورت پڑے وہاں ڈاکٹر کی رائے لیں. اور باقی یہ کہ جو خوراک سے متعلقہ مسائل ہیں یہ تو بہت زیادہ پریولنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، تو صرف یہ کہہ دینا کہ خوراک اچھی ہونی چاہیے کافی نہیں ہے. یہاں پہ بچیوں کو اویئرنیس دیں، بچوں کو اویئرنیس دیں کہ ہم بیسکس میں ہم کیا کھاتے تھے. ہم روٹی کھاتے تھے، چاول ہے، سالن ہے طرح طرح کے. تو جو ہماری اپنی خوراک ہے یہ بہت اچھی ڈائٹ ہے. بچے آج کل سمجھتے ہیں کہ یہ خوراک جو ہے یہ شاید پرانے دور کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ ہے. اس کے علاوہ فروٹس کے بارے میں، ویجیٹیبلس کے بارے میں، ہمارے بچے بہت زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، تو آپ ان کو ضرور یہ کہیں کہ وہ اور بہت ساری چیزیں جہاں کرتے ہیں وہاں ہیلتھ سے متعلقہ بھی دیکھیں کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں، کیا امپرومنٹس آ رہی ہیں. اسی طرح سے ہم اپنی ایک پازیٹیو سوسائٹی، پازیٹیو کمیونٹی جنریٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ میم آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں سامعین، ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر شفقت کامران.